رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات۔ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، رمضان علم ہے۔ رمضان کے میں یہ جو علم کے فوارے میں یہ کہوں گی کہ ہر طرف سے جو پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، علم ہر طرف سے آپ کو ملتا نظر آتا ہے، اور اس میں تھوڑا سا نا انسان لالچی بھی ہو جاتا ہے کہ جو مل رہا ہے بس سمیٹ لیں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا جا سکے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اور آپ کے بہت ہی پیارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے ایک میں اگر یہ کہوں رہبر ہیں، گائیڈ ہیں، ہادی ہیں یوتھ کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے۔ قاسم علی شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر۔ اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے نا شاہ صاحب، وہ بہت ہی اہم ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ شیلونیس، جو آج کل ہم سب کچھ ہونے کے باوجود کھوکھلے سے ہو گئے ہیں اندر، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اہم موضوع ہے بہن۔ اصل میں دیکھیے، انسان جو ہے وہ آنکھ دیکھے کو مانتا ہے، کان سنے کو مانتا ہے، محسوس ہوئے کو مانتا ہے۔ وہ چیزیں جو 5 حصوں میں آتی ہیں، 5 حصے اسے محسوس کرتی ہیں، اسے ٹریس کر لیتی ہیں، سکین کر لیتی ہیں، اس کو مانتا ہے۔ انسان کبھی کبھی بھول جاتا ہے کہ یہ 5 حصے جو ساری سینسز ہیں، جن کی بیس پہ ہم پوری زندگی گزارتے ہیں اور ان سے انفارمیشن اور ڈیٹا لے کے آخر کار کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ لائف میں گھاٹا کیا ہے، نقصان کیا ہے، نفع کیا ہے، فائدہ کہاں پر ہے، کہاں قدم رکھنا ہے، کہاں قدم نہیں رکھنا۔ دنیا، زندگی اور یہ بالخصوص ہماری زندگی اس کے علاوہ بھی ہے۔ اب وہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ بہت کچھ ایسا ہے جو ٹینجیبل نہیں ہے، انٹینجیبل ہے۔ ٹینجیبل بیسک بات بتا دوں، کئی لوگوں کو یہ ٹرم سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی۔ جو دکھ رہا ہے صرف وہی نہیں ہے، جو نہیں دکھ رہا وہ بھی ہے، مثلا وہ بہت زیادہ ہے۔ غیب تو بہت زیادہ ہے۔ یہ جو کیا ہے، غیب پہ ایمان، غیب کیا ہے؟ جو نہیں دکھ رہا، یعنی کتنی خوبصورت ٹرم ہے، انٹینجیبل پہ ایمان۔ وہ غیب کیا؟ لائک فرشتے نہیں دکھ رہے آپ کو، لائک آپ کو باقی مخلوقات ہیں جن نہیں دکھ رہے۔ آپ دیکھیے، آپ کو برکت نہیں دکھ رہی، آپ دکھ نہیں رہی، محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو فضل، کرم، رحمت، پیار، یہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، محسوس ہونے والی بات۔ تو آپ اس جو غیب ہے، جو نہیں دکھ رہا، اب پھر قیامت ہے، پھر آخرت ہے، پھر اس کے بعد کا وقت ہے، پھر مستقبل ہے، یہ سب چیزیں آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، تخیل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے آنے والے کل کو صرف اور صرف آپ امیجنیشن کے ذریعے تھوڑا سا محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ہے، یعنی جو نہیں ہے وہ بھی اصل میں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں جو ہے وہی ہے جو ہماری اس 5 سینسز کے ذریعے ڈیٹا جا رہا ہے، ہم وہ بھی ہیں جو اس ڈیٹے میں نہیں آ رہا۔ مثلا وہ آوازیں جو کان نہیں سن رہا، وہ آوازیں بھی آوازیں ہیں۔ جو آنکھ نظارے نہیں دیکھ رہا، وہ نظارے بھی نظارے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو محسوس نہیں ہو رہی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ نہیں ہیں، وہ بھی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ انسان کے اندر کا لوب، جسے لالچ کہتے ہیں، جسے لسٹ کہتے ہیں، وہ ہر اس چیز کو اکٹھا کرتا ہے جو دکھ سکتی ہے، ہر اس چیز کو سمیٹنا چاہتا ہے جو ٹینجیبل ہے۔ اس کو میٹیریل کہہ دیں، اس کو میٹیریلسٹک اپروچ کہہ دیں، اس کو مادیت پرستی کہہ دیں، اسے انسان کا مادے کے ساتھ ایک سفر کہہ لیں۔ یہ سفر اتنا چھوٹا محدود ہے کہ انسان مادے کی مقدار جتنی مرضی جمع کر لے، یہ سفر جیسے ہی آخری سانس آتا ہے، اس زندگی کے ساتھ یہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اور ختم ہونے کے بعد آپ محتاج ہو جاتے ہیں ان سب کے جنہوں نے 4 کندھوں پہ سوار کرنا ہے، 4 پائی پہ ڈالنا ہے، اور آپ کو قبر میں ڈال کے مٹی ڈال دینی ہے۔ اچھا، اب وہ انٹینجیبل جو آنکھ سے نہیں دکھ رہا، اگر کسی نے وہ اکٹھا کیا ہے تو آپ کو اس میں کھوکھلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ وہ سب کے سب جو آج مجھے سن رہے ہیں، ذرا سوچئے کہ اگر اشیاء بڑھ گئی ہیں، چیزیں بڑھ گئی ہیں، گھر کا سائز بڑا ہو گیا، گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مال و متاع زیادہ ہو گیا، طاقت، اختیار، پاور بڑھ گئی ہے، عہدے، سب چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن آپ کے اندر خلا آ گیا، کھوکھلا پن آ گیا۔ کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ ہے جو اکٹھا کیا وہی آنا تھا۔ وہ سب کچھ آنے کے بعد آپ نے سکون کو تلاش ہی نہیں کیا، آپ نے اطمینان کو تلاش ہی نہیں کیا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بڑا جذباتی منظر تھا، میں جب سیٹ پہ آنے لگا تھا تو ایک ماں میرے پاس آ گئی، اس نے ٹائم لیا ہوا تھا کسی سورس سے، تو میں نے دیکھا کہ وہ آ تو چکی ہے، لیکن میرے آفس میں کیونکہ کیمرے لگے، تو میں نے کیمرے میں دیکھا کہ میری جو مین گیٹ ہے جہاں گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، اس گیٹ پہ اس کا بچہ زمین پہ لیٹ گیا، 6 سال کا بچہ۔ وہ 6 سال کا بچہ جو لیٹنیاں لے رہا ہے،
تو اندر اطلاع آئی مجھ تک کہ وہ ماں کہتی ہے کہ شاہ صاحب یہیں آ جائے، میں آپ تک نہیں پہنچ پا رہی، یہ بچہ اندر آنے کو تیار نہیں ہے. تو میں نے کہا شاید اسے کوئی ڈر ہے، شاید اس کو کوئی خطرہ ہے، شاید اس کو کوئی خدشہ ہے کہ وہ اندر نہیں آنا چاہتا. میں باہر گیا اور باہر گیا تو ایک نظر میں میں بھانپ گیا کہ پرابلم کیا ہے. اس بچے کو آٹزم تھا، اس بچے کو ADHD تھا. اب میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی اولاد اللہ کو پیاری ہو جائے، صحیح، وہ ایک بار کی تکلیف ہے، بہت بڑی تکلیف ہے. بالکل. اگر آپ کے بچے کو آٹزم ہے، نفسیاتی عارضہ ہے، آپ ایک ویجیٹیبل پال رہے ہیں بالکل جو آپ کی آواز کو نہیں سن رہی، صحیح، جو ہوا کو دیکھ رہی ہے، آسمان کو دیکھ رہی ہے، جس کی توجہ کہاں پر ہے، جس کا دھیان کہاں پر ہے. صحیح، ایک جسم ہے جس کو آپ پال رہے ہیں، بالکل وہ ذہنی توازن جس کے ذریعے زندگی گزارنی ہے، سڑک کراس کرنی ہے، قدم اٹھانا ہے، پوری کی پوری پہاڑ جتنی زندگی. ایک لمحے کے لیے بہن آپ اور میں سوچیں، ہم جو نارمل ہیں، ہمیں کبھی کبھی اپنی زندگی پہاڑ لگتی ہے، لگ سکتی ہے. جس کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں، آٹزم کا شکار ہے، اس کا بوجھ اس پہ نہیں ہے، ارد گرد کے ہر شخص پہ بوجھ ہے. اور میں نے فوری طور پہ اس بہن کو کہا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں تم ایک ورکنگ وومن ہو. اس نے میری طرف دیکھا، آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا میں گارنٹی سے کہتا ہوں تمہارا ہسبینڈ بھی ورکنگ، شدید مصروف ہوگا زندگی میں. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں کہا جب تک اپنے بچے کو اس سیل فون کے عذاب کے حوالے نہ کیا جائے، یہ عذاب آٹزم کی شکل میں کنورٹ نہیں ہوتا. یہ آٹزم کی شکل تب اختیار ہوتی ہے جب بچے کے ہاتھ نہیں کسی نے پکڑے ہوتے، جب بچے کو دنیا کی بیسٹ کمپنی ماں نہیں ملی ہوتی، جب آپ ہر وقت آرے لگانے کے لیے سیل فون دیتے ہیں، آپ اس کو ٹی وی کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں. سب سے بڑا ظلم اور ستم ہوتا ہے اس کے سارے سافٹ ویئر خراب ہو جاتے ہیں. وہ ماں کی کمپنی جو ملنی چاہیے وقت پہ پھر نہ ملے ہمیں. آج ہم ماں سے محبت تو نہیں ختم کر سکتے، لیکن محتاجی نہیں ہے بہن آپ کی، میری محتاجی نہیں ہے ماں سے. میں محتاج ہوں دعاؤں کا، لیکن میری کھانا کھانے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، جاگنے کی، زندگی کے فیصلوں کرنے کی محتاجی نہیں ہے. لیکن جب محتاجی کا دور تھا، آپ نے بچے کو اپنا ساتھ نہ دیا. جب ساتھ نہ ملا تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ ایک شدید بڑے کھوکھلے پن کا شکار ہوگا. یہ ساری جتنے ذہنی عارضے ہیں، یہ جتنے مسئلے ہیں، یہ سب کے سب کھوکھلے پن. یہ کھوکھلے پن خدا نہ خواستہ بڑوں کو ملے تو ہم کہتے ہیں گمسم رہتا ہے، ہم کہتے ہیں موڈ سوئنگ ہے، ہم کہتے ہیں یہ عجیب سا ہے، ہم دیکھتے ہیں شادی کے فنکشن میں اداس بیٹھا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں ڈھولک ہو رہی ہے رو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر رونا چاہیے تھا یہ ہنس رہا ہے. لیکن یہ جب بچے کو ملتا ہے کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، کتنا بڑا ستم ہوتا ہے. یقین کیجئے بہن، میرا وہی ٹوٹکا جس پہ ہم کبھی ٹی وی کر چکے ہیں بات، اس پہ ایک پروگرام کر چکے ہیں، اس بچے کو میں نے اٹھایا، گلے لگا لیا، ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اس کو چوما، اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بالوں کو سہلایا، اس کو میں نے ساتھ لگا کے بھیجا اور اس کو محسوس کرایا کہ اس کا کوئی ہے. میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا. 30 منٹ کا تعلق کوئی تعلق ہوتا ہے، ایک کلائنٹ کا تعلق کوئی تعلق ہوتا ہے، ایک معالج اور مریض کا تعلق کوئی تعلق ہوتا ہے. جس پیٹ میں وہ پلتا رہا، وہ کہاں تھی اس وقت جب وہ اپنے سیل فون کو یا کسی ڈیوائس کو اس کے حوالے کر کے آفس چلی جاتی تھی اور پورا دن وہ مختلف ویڈیوز دیکھ رہا ہے. وہ ایک ایسی دنیا میں چلا گیا جو اصل میں ہے ہی نہیں. دیکھیں ریالٹی میں تو بیج لگتا ہے، کومپل پھوٹتی ہے، کومپل ایک پودے کی شکل اختیار کر، پودا درخت بنتا ہے، پھر پھل لگتا ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں. اس موبائل پہ تو بٹن دبانے سے بیج کنورٹ ہو جاتا ہے پھل میں. لائف کی سپیڈ تو یہ نہیں ہے. آپ نے اس کی سپیڈ اتنی تیز کر دی، اتنی تیز سپیڈ کر دی کہ وہ بولے تو سمجھ نہیں آتی، وہ سننا چاہے تو سن نہیں سکتا، وہ ریلیٹ کرنا چاہے تو ریلیٹ نہیں کرتا. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ آج بات بتا رہا ہوں. ہم مادیت پرستی میں یہ ایک بندے کی تنخواہ جو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اور یہ جو ہم گھر کی چھت ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ جو موٹر سائیکل کو ہم گاڑی کرنا چاہ رہے ہیں، مہربانی کر کے خدا کے لیے یہ اللہ نے جو مہربانیاں کی ہیں ان کو سنبھال لیجئے. یہ اولاد دی ہے، ان کو سنبھال لیجئے. یہ کھوکھلا پن نہ ان کو دیجئے. تو کھوکھلا پن ہر اس شخص کے حصے میں آتا ہے جس کی پریورٹی میں سکون نہیں ہے، جس کی پریورٹی میں رشتے نہیں ہیں. کیونکہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ خوشی رشتوں میں پڑی ہے، سکون رشتوں میں پڑا. یہ سب چیزیں جو آرگینک موٹیویشن، ہم وہ نجم مزاری صاحب آتے ہیں نا تو آرگینک کی بات کرتے ہیں. رشتے آرگینک ہوتے ہیں. پیار پیسے دے کے نہیں لیا جا سکتا. دنیا میں جب بھی کسی کو آپ بڑی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا ہائر کرتے ہیں کسی سروس کے لیے، وہ آپ کے پیر دبا دیتا ہے، پیار نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. آپ کسی سے کہتے ہیں میرے سر کی چمپی کر دو، وہ چمپی اور ایک لاڈلی بہن جو سر پہ تیل ڈال کے
یا ماں سر پہ تیل ڈال کے پتر کے سر کو دبا دیتی ہے کبھی. بالکل صحیح. وہ چمپی اور وہ جو ایک محبت ہے اس میں, وہ دنیا میں کہیں سے نہیں مل سکتی. تو اس کا مطلب ہے اپنی بیسک ویلیوز سے اور بالخصوص رشتوں سے دوری باعث ہے ہمارے شیلو ہو جانے کا 100%. میں کہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا کانسنٹریشن سپین ہے, جس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں. میں آپ کو بڑے راز کی بات بتاؤں, اس کے بڑھانے کا بہترین طریقہ 5 نمازیں ہیں. اچھا. آپ وضو کر کے نماز پڑھیے, آپ پوری اٹینشن کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کانشیس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے, آپ کے اندر کی بیٹری فل ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے وہ موبائل چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے نا, ایسے ایسے کر کے بڑھتی آپ کے اندر کی بیٹری خود چارج ہوگی. ہم اپنا اور اپنے رب کے تعلق کو کہیں ختم کر دیتے ہیں, ہم اپنوں سے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے جو مجھے سن رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے عرصے سے گیلے گھاس پہ ننگے پاؤں نہیں چلے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے رات کو تارے نہیں گنے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آخری بار 14ویں کا چاند پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیکھا تھا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے موسم بدلتے ہیں, ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ باہر سے خزاں آ گئی, گرمی سے سردی آ گئی, یہ سردی جھاڑا ختم ہو گیا, اب اپریل کا مہینہ جا رہا ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں. یہ ساری دنیا کے رد و بدل کو جو نہیں دیکھ رہا, وہ رد و بدل جو نہیں دیکھ رہا بڑی تکلیف میں ہے. بالکل صحیح. وہ مادیت پرستی کا شکار ہو گیا, کھوکھلے پن کا شکار ہو گیا. تو کبھی کبھی اپنے آبائی گھر, آبائی اسکول, آبائی علاقے میں بھی جانا چاہیے. وہ آپ نے اس دن کچھ عرصہ پہلے نا وہ تذکرہ کیا تھا کہ 3.5 سال کا میرا بچہ ہے, اس کے ساتھ میں لیٹ کے تو تارے گن رہا تھا, اور وہ سارا, تو یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ آپ کو فلفلنگ, یہ سارا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا. اور واقعی یہ جو خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے نا, جتنی کنیکٹیوٹی ہوگی آپ کی اپنے خالق سے, اپنے رب کے ساتھ, اور جتنی کنیکٹیوٹی ہوگی کہ جن کے لیے آپ دنیاوی رب ہیں, یعنی پالنے والے ہیں, یعنی آپ کی ماں ہے, آپ کے والد ہیں, یہ جب مائیں سمجھ جائیں گی نا اپنا کنٹریبیوشن, مائیں سمجھ جائیں گی کہ ان کے کیا فرائض ہیں, تو پھر یہ اپنی سوسائٹی میں یہ شیلو پن اور یہ جو کھوکھلا پن ہے یہ نظر انشاءاللہ نہیں آئے گا. اسی پیغام کے ساتھ رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے آفٹر دی بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.